جب مرد مومن نے قوم سے رسولوں کی پیروی کرنے کا کہا تو قوم نے ان سے کہا کیا تم ہمارے دین کے مخالف ان لوگوں کی پیروی کرنے لگے ہو اور ان کے خدا پر ایمان لے آئے ہو؟ اس کے جواب میں اس مومن نے کہا کہ اس حقیقی مالک کی عبادت نہ کرنے کا کیا مطلب جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے۔ ہر شخص اپنے وجود پر نظر کر کے اس کی نعمت اور اس کے احسان کے حق کو پہچان سکتا ہے۔ مرد مومن نے مزید یہ کہا کیا میں اپنے خالق اللہ پاک کو چھوڑ کر ان بتوں کو اپنا معبود بنا لوں جن کی بے بسی کا یہ حال ہے کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بت مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے کیونکہ انہیں سفارش کرنے کی اہلیت اور اس کا حق حاصل ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ خود اپنی قدرت اور طاقت کے ذریعے مجھے اس نقصان سے بچا سکیں گے۔ اور بتوں کا عاجز اور بے بس ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بت عبادت کے مستحق ہرگز نہیں ہے، اور اگر میں اللہ کی بجائے بتوں کو اپنا معبود بنا لوں جب بے شک میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، کیونکہ عاجز اور بے بس بتوں کو اس خالق کے ساتھ شریک کرنا جس کے علاوہ کسی اور کو حقیقی قدرت حاصل نہیں، ایسی گمراہی ہے جو کہ کسی بھی عقل مند سے پوشیدہ نہیں۔ جب لوگوں نے اس مخلص مولے کو شہید کر دیا تو عزت و اکرام کے طور پر مبلغ سے فرمایا گیا تو جنت میں داخل ہو جائے۔ جب وہ جنت میں داخل ہوئے وہاں کی نعمتیں دیکھی، انہوں نے یہ تمنا کی کہ ان کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت افزائی عطا فرمائی۔ جب اس مومن کو شہید کر دیا گیا اور قوم نے ایمان لانے سے بھی انکار کر دیا تو اللہ پاک کا اس قوم پر غضب نازل ہوا اور ان کی سزا میں تاخیر نہ فرمائے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا اور ان کی ایک ہی ہولناک چیخ سے آواز سے سب کے سب مر گئے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا گیا اور ہم نے اس کی قوم سے انتقام لینے کے لیے ان پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم اس قوم کی ہلاکت کے لیے وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے، بلکہ ان کی سزا کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صرف ایک چیخ ہی کافی تھی جس سے وہ اس طرح فنا ہو گئے کہ جیسے آگ بجھ جاتی۔ اگلی آیات میں اللہ پاک کی قدرت و جلال کو بیان کیا گیا۔ سورج، چاند، سیارے قادر مطلق کے نظام کے تابع چل رہے اور یہ ممکن نہیں کہ ان میں فساد یا ٹکراؤ ہو جائے۔ مردہ زمین کو زندہ فرمانے والا، کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا فرمانے والا، ان چشمے جاری فرمانے والا وہی اللہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر چیز کا جوڑا بنانے والا ہے، رات کے بعد دن کو لانے والا ہے، سورج کو اس کے مدار میں چلانے والا ہے، چاند کے لیے منزلیں مقرر فرمانے والا ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جیسے یہ مردوں کو اٹھانے کے لیے دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے نکل کر رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چل پڑیں گے اور بے اختیار پکار اٹھیں گے کہ ہمیں قبروں سے باہر کس نے نکال دیا؟ پھر خود کہیں گے کہ یہ تو اللہ کے وعدے کی عملی تفسیر ہے اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا، اب کوئی چاہے یا نہ چاہے اس کو میدان محشر میں حاضر ہونا پڑے گا۔ ظلم سے پاک محاسبہ اور جزا و سزا کا عمل ہوگا، جنت والے نعمتوں میں ہوں گے، مجرم کو روز قیامت شرم دلائی جائے گی کہ تمہیں شیطان کی پیروی سے منع کیا گیا تھا مگر تم شیطان کی پیروی کر کے گمراہ ہو گئے۔ اس کے بعد زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی اور اعضاء گناہوں کا اقرار کریں گے۔ اس صورت میں زیادہ گفتگو موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ہے، اس لیے اس کا اختتام بھی منکرین سے اس سوال پر ہو رہا ہے کہ جب انسان مر جائے گا، ہڈیاں تک پوسیدہ ہو جائیں گی، دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ پھر جواب ارشاد فرمایا کہ وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا۔ اس کے بعد سورہ لقمان بھی اسی بارے میں ہے۔ سورہ صافات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ صافات کا معنی ہے صفے باندھنے والے، اور اس سورت کی پہلی آیت میں صفے باندھنے والوں کی قسم ارشاد فرمائے گی۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ صافات رکھا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں صفے باندھنے والوں، جھڑک کر چلانے والوں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی جماعتوں کی قسم ذکر کر کے فرمایا گیا عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے جو کہ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں اور تمام مشرقوں کا رب ہے، اور یہ بتایا گیا کہ آسمان کو تمام سرکش جنات سے محفوظ کر دیا گیا ہے اور اب وہ عالم بالا کے فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے، اور جو ان کی باتیں سننے کے لیے اوپر جاتے ہیں تو اسے شہاب ثاقب مارا جاتا ہے۔ جو آسمان پہ ایک تارا نظر آتا ہے ٹوٹا ہوا، وہ شیطان کو شہاب ثاقب مارا جاتا ہے۔ پھر موت کے وقت اٹھائے جانے پر دلائل ہیں اور اس وقت کی منظر کشی کی گئی ہے
مجرموں کا حال بیان کیا گیا کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا، نیک بندوں کو عذاب سے دور رکھنے کی بشارت دی گئی، ان کے لیے جنت میں اعلیٰ نعمتیں ہوں گی، پاکیزہ شراب ہوگی جس میں عقل میں کوئی فطور نہیں آئے گا، شراب پینے سے عقل میں فطور نہیں آئے گا، اور ان کے لیے بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ جنتی شراب طہور پینے کے دوران آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے کہ دنیا میں کیا حالات اور واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو مرنے کے بعد اٹھنے کا منکر تھا، اور اس کے بارے میں طنز کے طور پر مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم مرنے کے بعد اٹھنے کو سچ مانتے ہو؟ اور کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی اور ہم سے حساب لیا جائے گا؟ یہ بیان کر کے وہ جنتی اپنے جنتی دوستوں سے کہے گا، کیا تم جھانک کر دیکھو گے میرا اس ہم نشین کا جہنم میں کیا حال ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ تم ہم سے زیادہ جانتے ہو اسے۔ پھر جب وہ جھانکے گا تو اپنے اس دنیا کے ساتھی کو بھڑکتی آگ کے درمیان میں دیکھے گا، عذاب کے اندر گرفتار ہے۔ تو وہ جنتی اس سے کہے گا، خدا کی قسم قریب تھا کہ تو ضرور مجھے بھی راہ راست سے بہکا کر ہلاک کر دیتا، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا اور وہ اپنی رحمت و کرم سے مجھے تیرے بہکانے سے محفوظ نہ رکھتا اور اسلام پر قائم رہنے کی توفیق نہ دیتا، تو ضرور میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں موجود ہوتا۔ پھر بعض انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا مختصر تذکرہ ہے کہ ایمان والوں کی قلت تعداد کے باوجود نجات ملی اور کفار کثرت کے باوجود دریا میں غرق ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ 2 مرحلوں میں بیان ہوا۔ ان کی دعوت توحید جو انہوں نے قوم کو دی، مگر وہ مشرف با اسلام ہونے کی بجائے ہٹ دھرمی پر اتر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تدبیریں کرنے لگے، جس سے اللہ پاک نے اپنے پیارے خلیل کو بچا لیا۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو فرزند عطا فرمایا۔ وہ پلتے بڑھتے جب اس عمر تک پہنچ گئے جس میں ابراہیم علیہ السلام کی حاجت اور ضروریات میں ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گئے، تو ان سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاء کرام کے خواب حق ہوتے ہیں اور ان کے افعال اللہ کے حکم سے ہوا کرتے ہیں۔ اب تو دیکھ لے کہ تیری رائے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے فرزند کو ذبح ہونے سے وحشت نہ ہو، اللہ پاک کے حکم کی اطاعت کے لیے رغبت کے ساتھ تیار ہو جائے۔ چنانچہ اس فرزند ارجمند نے اللہ کی رضا پر فدا ہونے کا کمال شوق سے اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے ذبح پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا آپ نے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے فرزند نے عرض کی کہ اے والد محترم، اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پہلے مجھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑیں، اور میرا اجر کم نہ ہو کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے، اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ آسانی سے مجھ پر چل جائے، اور جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو پہلو کے بل لٹانے کی بجائے پیشانی کے بل لٹائیں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں رکت پیدا ہوگی، اور وہ وقت اللہ کے حکم کی تعمیل اور آپ کے درمیان وہ جو رکت ہے وہ اللہ کے حکم کی تعمیل اور آپ کے درمیان حائل ہو سکتی ہے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو جائے اور انہیں مجھ پر صبر آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اس کے بعد فرزند کی خواہش کے مطابق پہلے اسے اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری کو تیز کیا اور اپنے فرزند کو منہ کے بل لٹا کر چہرے سے نظر ہٹا لی، پھر ان کے حلق پر چھری چلا دی۔ اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں چھری کو پلٹ دیا۔ اس وقت انہیں ایک ندا کی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اپنے فرزند کو ذبح کے لیے بے دریغ پیش کر کے اطاعت و فرما برداری کمال کو پہنچا دی۔ بس اب اتنا کافی ہے، یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اسے ذبح کر دو۔ یہ واقعہ مینا میں ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت اسحاق، موسیٰ، ہارون، الیاس، لوط، یونس علیہ السلام کا مختصر ذکر ہے۔
یونس علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے پہلی مرتبہ سورہ صافات میں بیان کیا گیا، لہذا اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا نام یونس بن متا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا لقب ذو النون اور صاحب الحوت۔ آپ بستی نینوا کے نبی تھے جو موصل کے علاقے دجلہ کے کنارے پر واقع تھی۔ آپ نے 40 سال ان لوگوں کو بت پرستی چھوڑنے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ کو جھٹلایا، اپنے شرک سے باز نہ آئے۔ تب آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں 3 دن کے بعد عذاب آ جانے کی خبر دی۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب آنے کی جو خبر دی تھی، جب اس میں تاخیر ہوئی، آپ علیہ السلام اپنی قوم کے کفر و نافرمانی پر اصرار کرنے کی وجہ سے غضبناک ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر ہی ہجرت کے ارادے سے چل دیے۔ آپ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ اللہ پاک مجھ پر کوئی تنگی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس فعل پر مجھ سے کوئی باز پرس ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ہجرت کرنے اور غضبناک ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اس شخص کو قتل کر دیتے تھے جس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے۔ آپ علیہ السلام یقینی طور پر سچے تھے۔ آپ نے وحی الہی سے یہ نہیں بتایا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن چونکہ فی الحال عذاب آیا نہیں تھا تو قوم کی نظر میں آپ کا کہنا واقعی کے خلاف تھا، اس لیے وہ آپ کے قتل کے درپے تھے اور آپ اسی اندیشے سے وہاں سے چل دیے۔ حالانکہ آپ نے عذاب کا تو فرمایا تھا، لیکن انہیں کوئی متعین وقت نہیں بتایا تھا کہ جس پر آپ کو معاذ اللہ آپ کی قوم جھوٹا کہہ سکتی۔ آپ نے دریائی سفر کا قصد کیا اور پھر بھری کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ٹھہر گئی اور اس کے ٹھہرنے کا کوئی ظاہری سبب موجود نہ تھا۔ ملاحوں نے کہا کہ اس کشتی میں اپنے مولا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے، قرآن اندازی کرنے سے ظاہر ہو جائے گا کہ وہ کون ہے۔ چنانچہ قرآن اندازی ہوئی تو اس میں آپ کا نام نکلا ہے، قرآن اندازی میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں۔ اس کے بعد آپ پانی میں ڈال دیے گئے، کیونکہ ان لوگوں کا دستور یہ تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں غرق نہ کر دیا جائے اس وقت تک کشتی چلتی نہیں۔ جب یونس علیہ السلام دریا میں ڈال دیے گئے تو انہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ اس وقت آپ کا حال یہ تھا کہ آپ خود کو اس بات پر ملامت کر رہے تھے کہ نکلنے میں جلدی کیوں کی اور قوم سے جدا ہونے میں اللہ کے حکم کا انتظار کیوں نہ کیا۔ مروی ہے کہ اللہ پاک نے مچھلی کو اعلان فرمایا کہ میں نے یونس علیہ السلام کو تیرے لیے غذا نہیں بنایا، یعنی ایسا ہو کہ ان کو کھا کے ہضم کر لے، غذا نہیں بنایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام ذکر اللہ کی کثرت کرنے والے اور مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے والے نہ ہوتے تو ضرور قیامت کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ کا پیٹ تھا مچھلی کے پیٹ کے اندر۔ جب یونس علیہ السلام دعا مانگی تو اللہ پاک نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا، اور مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ ایسے کمزور دبلے پتلے اور نازک ہو گئے تھے جیسے بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے جسم کی کھال نرم ہو گئی تھی، بدن پر کوئی بال باقی نہ رہا تھا۔ جس جگہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے وہاں کوئی سایہ نہ تھا، تو اللہ پاک نے ان پر سایہ کرنے اور انہیں مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کدو کا پیڑ اگا دیا، اور اللہ کے حکم سے روزانہ ایک بکری آتی تھی، اپنا تھن یونس علیہ السلام کے دہن مبارک میں دے کر آپ کو صبح شام دودھ پلائے جاتے تھے، یہاں تک کہ جسم مبارک کی جلد شریف یعنی کھال مضبوط ہوئی، اپنے مقام سے باہر ہو گئے، جسم میں توانائی آئی۔ اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو پہلے کی طرح مصر کی سرزمین میں قوم نینوا کے 1 لاکھ بلکہ اس سے کچھ زیادہ آدمیوں کی طرف انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کر لی تھی۔ پھر یونس علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے پر باقاعدہ آپ کی بیعت کی اور اللہ نے آخری عمر تک انہیں آسائش کے ساتھ رکھا۔ سورت کے اختتام پر رب کریم کی حمد ہے کہ تمہارا رب عزت والا ہے، ان تمام باتوں سے پاک ہے جو مشرکین بیان کرتے ہیں، اور رسولوں پر سلام ہو اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سورہ لقمان بھی اسی بارے میں ہے۔ سورہ سعد یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔
اس صورت کی ابتدا میں حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے صاد، اس وجہ سے اس کو سورہ صاد کہتے ہیں۔ اس کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کفار صرف تکبر اور اناد کی وجہ سے حضور کی مخالفت پر عمل کر رہے ہیں، اور انہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا عظیم رسول تشریف لائے اور اس نے ان سب بتوں کی عبادت کو باطل قرار دے دیا جن کی وہ بڑے عرصے سے عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس صورت میں بھی انبیاء کرام کے واقعات کو ذکر کیا گیا، بالخصوص داؤد علیہ السلام کا واقعہ کہ وہ بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، خوش الہانی سے زبور کی تلاوت کرنے والے تھے، یہاں تک کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ چہچہانے لگتے تھے۔ پلیز اللہ پاک نے ان کی سلطنت، حکمت اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ ایک واقعے کا تذکرہ ہے کہ آپ مسجد میں موجود تھے، مشہور قول کے مطابق دو فرشتے داؤد علیہ السلام کی آزمائش کے لیے آئے تھے۔ صورت مسئلہ جو ان فرشتوں نے پیش کی اس سے مقصود حضرت داؤد علیہ السلام کو توجہ دلانا تھی اس عمل کی طرف جو انہیں پیش آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور عورت کو پیام دے دیا جس کو ایک مسلمان پہلے سے پیام دے چکا تھا، لیکن آپ کا پیام پہنچنے کے بعد عورت کے اعزاء و اقارب دوسرے کی طرف التفات کرنے والے کب تھے، آپ کے لیے راضی ہو گئے، آپ سے نکاح ہو گیا۔ ایک اور یہ بھی ہے کہ اس مسلمان کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا، آپ نے اس مسلمان سے اپنی رغبت کا اظہار کیا اور چاہ کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے دے، وہ آپ کے لحاظ سے منع نہ کر سکا، اس نے طلاق دے دی، آپ کا نکاح ہو گیا۔ اور اس زمانے میں ایسا معمول تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کی عورت کی طرف رغبت کسی کی ہوتی تو اس سے استدعا کر کے طلاق دلوا لیتا اور بعد عدت نکاح کر لیتا۔ یہ بات نہ تو شرعاً ناجائز ہے اور نہ اس زمانے کی رسم و عادت کے خلاف تھی، لیکن شان انبیاء بہت عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے یہ آپ کے منصب عالی کے لائق نہ تھا، تو مرضی الہی یہ ہوئی کہ آپ کو اس پر آگاہ کیا جائے، اور اس کا سبب یہ پیدا ہوا کہ ملائکہ مدعی اور مدعا علیہ، یعنی دعویٰ کرنے والا اسے مدعی کہتے ہیں اور مدعا علیہ کہتے ہیں جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا، ان کی شکل میں آئے، آپ کے سامنے پیش ہوئے فرشتے۔ داؤد علیہ السلام نے دعویٰ سن کر دوسرے فریق سے پوچھا تو اس نے اعتراف کر لیا۔ آپ نے دعویٰ کرنے والے سے فرمایا کہ بے شک تیری نبی کو اپنی نبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے اس نے تجھ پر زیادتی کی، اور بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے کسی پر زیادتی نہیں کرتے، لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کی گفتگو سن کر فرشتوں میں سے ایک نے کہا، دوسرے سے کہا، پہلے دیکھا، پھر تھوڑے مسکرائے، تبسم کیا اور پھر آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ فرشتے جو سوال جواب کرنے آئے تھے یہ اصل میں مجھے سمجھانے آئے تھے، اللہ پاک نے صرف انہیں آزمایا تھا، اور یہ کنایا تھا جس سے مراد عورت تھی، دال یعنی دال نبی ایک کنایا تھا، انہوں نے اشارے کنائے میں سوال پوچھا نا، جیسے ہم مسئلہ پوچھتے ہیں بندے کا نام نہیں لیتے، کہتے ہیں جی زید نے یہ کہا، بکر نے یہ کہا، ایسے کوئی نام لے کے، ایسے فرشتوں نے بھی دال یا اس طرح کا نام لے کے اشارے کنائے میں سوال پوچھا، تو جس سے مراد یہ تھی کہ کیونکہ 99 عورتیں آپ کے پاس ہوتے ہوئے ایک اور عورت کی آپ نے خواہش کی تھی، اس لیے دال نبی کے پیرایا میں سوال کیا گیا۔ جب آپ نے یہ سمجھا تو اپنے رب سے معافی مانگی، سجدے میں گر پڑے، اللہ کی طرف رجوع کر دیا۔ آیت نمبر 41 سے ایوب علیہ السلام اور ان کے مصائب کا تذکرہ ہے کہ وہ لمبے عرصے تک بیمار رہے اور اس بیماری نے ان کو کمزور کر دیا، پھر حکم الہی ہوا اپنا پاؤں زمین پر مارے، آپ کی ٹھوکر سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، فرمایا گیا کہ اسے غسل کریں اور پینے کے لیے استعمال کریں۔ اس کے بعد انبیاء کرام کا ذکر ہے، اس کے بعد جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 71 سے ایک بار پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق، تمام فرشتوں کا سجدہ کرنا، تکبر کی بنا پر شیطان کا سجدے سے انکار کرنا، اس پر اللہ پاک نے شیطان سے جواب طلب فرمایا کہ جب آدم کو میں نے اپنے دستے قدرت سے بنایا تو کس چیز نے سجدہ کرنے سے مجھے روکا؟ اس نے تکبر کرتے ہوئے کہا کہ میں آدم سے افضل ہوں، میرا مادہ تخلیق آگ ہے اور ان کا مٹی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تو مردود ہے، جنت سے نکل جا، قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس کے بعد سورہ زمر، اس میں 8 رکوع ہیں، 75 آیتیں ہیں۔ زمر کا معنی کئی گروہ اور کئی جماعت ہیں، اور سورہ کی آیت نمبر 71 میں کفار کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف بھاگنے، اور آیت نمبر 73 میں اپنے رب سے ڈرانے، اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلائے جانے کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے
اس سورت کا نام سورہ زمر رکھا گیا ہے۔ اس کی ابتدا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتے رہنے کا حکم دیا، اور یہ بیان فرمایا کہ اللہ پاک مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ مشرکین کی ان شبہات کو ظاہر فرمایا گیا ہے کہ جن کی وجہ سے وہ بتوں کو معبود اور شفاعت کرنے والا مانتے تھے اور ان کی عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے تھے۔ اگلی آیات میں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے، اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے، دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چلتا ہے۔ سن لو، وہی عزت والا ہے، وہی بخشنے والا ہے۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے، تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے، ایک حالت کی تخلیق کے بعد دوسری حالت کی تخلیق ہوتی ہے، یہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم کہاں پھیرے جاتے ہو۔ بارے کے آخر میں فرمایا کہ بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ عربی زبان کا قرآن جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں تاکہ وہ ڈرے۔ اللہ پاک نے ایک غلام آدمی کی مثال بیان فرمائی جس میں کئی بد اخلاق آقا شریک ہو، اور ایک ایسا غلام مرد ہو جو خالص ایک ہی کا غلام ہو، کیا دونوں کا حال ایک جیسا ہے؟ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہمارے 23ویں پارے کا اختتام ہوا۔ اللہ پاک قرآن پاک کو سمجھنے، کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔